امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہے، جس میں 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو نے ہمارے خلاف ایک قرارداد پاس کر دی ہے۔ ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں بنانا ریپبلک سمجھ بیٹھی ہے کہ جس کا جو منہ میں آتا بول دیتے ہیں۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ سے یہ ریزولوشن ایک پاس ہوگی ہے اور امریکہ کے اندر یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور اگر امریکن انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ انتخابات 2 نمبر طریقے سے یا ریگ طریقے سے یا پھر باقاعدہ سے حکومت لا کر اوپر بٹھائی گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پہ طالبان اس طرح گھوم رہے ہیں کہ پولیس اسٹیشن رات کو بند ہو جاتے ہیں اور طالبان گشت کرتے ہیں۔ افغانستان کے نام نہاد سیکولر حکمرانوں کی طرح اب اسلامی امارات افغانستان کے حکمران بھی پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارتی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ اگر دہشت گردی کا یہ بڑھتا ہوا طوفان ہم نے نہ روکا تو پاکستان کی ریاست خدا نہ خواستہ جس طریقے سے ہم اس وقت جانتے ہیں اس کا چہرہ وہ نہیں رہے گا۔ ہم نے اپنی قومی شناخت کو جس طریقے سے مذہب سے جوڑا ہے، اس میں اگر کوئی مسلمان ہمارا گلا بھی کاٹتا ہے تو ہم برادر برادر برادر۔ نمسکار دوستو اس وقت پاکستان کی حالت ایک بنانا ریپبلک نہیں، ایک ڈول ریپبلک بن چکی ہے، جہاں جو بھی دیش آتا ہے پاکستان کو 2-3 لگا کے چل جاتا ہے۔ جیسے کہ چائنا نے ریسنٹلی ہی پاکستان کو لیکچر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے پولیٹیکل جو حالات ہے اور ٹیررزم ہے انہیں کم کرنے کے لیے، اور اب USA نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے اپنے پارلیمنٹ میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ریسنٹلی الیکشنز ہوئے تھے وہ پوری طرح سے فراڈ ہے، اور پاکستانی آدمی نے اپنا ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو رکھا ہے اور پوری طرح سے دھاندلی کی گئی ہے پورے الیکشن میں۔ اور دوستو دوسری طرف اب دیکھا جائے تو پاکستان کی پالی ہوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن TTP پوری طرح سے پاکستان کے جتنے بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور انیہ راجیہ ہے ان پر پوری طرح سے راج کر رہی ہے، اور جتنے بھی پولیس اسٹیشن اس راجیہ میں ہے ان سب کو بند کر کے اپنی حکومت چلا رہی ہے، اپنی وصولی کر رہی ہے اور انیہ کام کر رہی ہے، جو کہ پاکستان کے ورٹ آف دا اسٹیٹ کے لیے ایک بہت بڑی خراب بات ہے۔ تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آج طاہر صاحب، امریکہ کی کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو نے ہمارے خلاف ایک قرارداد پاس کر دی ہے۔ یہ پاکستان کو جس ملک کا جو دل کرتا ہے پاکستان کے بارے میں کہتا رہتا ہے۔ طاہر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں بنانا ریپبلک سمجھ بیٹھی ہے کہ جس کا جو منہ میں آتا بول دیتا ہے۔ چیمہ صاحب میرے خیال میں اب تو بنانا ریپبلک بھی ہے وہ بہتر نظر آتا ہے۔ پاکستان سے حالات اس طرح چل رہے ہیں جو کل پرسوں سے کوئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ پاکستانی افغانستان کے اندر پولیٹیکل اسائلم اپلائی کر رہے ہیں۔ US کانگریس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں باقاعدہ سے ایک ریزولوشن پاس ہو گئی ہے، اور اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ایک فل فلیج انڈیپینڈنٹ انکوائری پاکستان کی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے کروائی جائے۔ اب یہ جو فل فلیج انکوائری ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری کہ اس کے اندر الیکشن والے دن جس طرح سے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، جس طریقے سے رزلٹ لیٹ ہوئے ہیں، جس طریقے سے سکندر سلطان راجہ رات 11-12 بجے بھاگنا شروع ہو گیا تھا اور کہیں چلا گیا تھا اور وہاں سے اس کے بعد سے رزلٹ چینج ہوا تھا، جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب اسی دن اپنی شکست تسلیم کر کے اصل میں کھسک گئے تھے، اصل میں آگے پیچھے ہو گئے تھے، اس کے بعد رزلٹ کس طرح سے چینج ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان انتخابات سے پہلے کیا ہوا تھا، تحریک انصاف سے بیٹ کس نے چھینا۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ ایک بدبودار فیصلہ جو جمہوریت کے اوپر کلاڑی انہوں نے چلائی تھی، پھر جس طرح کی ہراسمنٹ ہوئی، جس طرح کی انٹیمیڈیشن ہوئی، جس طرح سے لوگوں سے اٹھایا گیا، بینر نہیں لگانے دیے گئے، پوسٹرز نہیں لگانے دیے گئے، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، سڑکوں پر لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا گیا، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ فل فلیج ایک انکوائری ہے جو ہونی چاہیے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے اندر جو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ سب ڈیولپمنٹ جو پاکستان کی امریکہ کے اندر کمیونٹی موجود ہے انہوں نے اپنے وسائل خرچ کیے، انہوں نے اپنا ٹائم خرچ کیا ہے، انہوں نے ہمت کی ہے، انہوں نے باقاعدہ سے ایک پولیٹیکل ایک ماحول امریکہ کے اندر بنا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیولپمنٹس امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے پاکستان کا، اس کی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل معاملات میں انٹرسٹ اور جس طرح سے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں،
یہ غیر معمولی ہے جو کہ عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے برطانیہ میں پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن دیکھی تھی, اور اب امریکہ کے اندر باقاعدہ سے یہ ریزولوشن ایک پاس ہوگی ہے, اور امریکہ کے اندر یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی. اور اگر امریکن انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ انتخابات 2 نمبر طریقے سے یا ریگ طریقے سے یا پھر باقاعدہ سے حکومت لا کر اوپر بٹھائی گئی ہے, تو پھر شہباز شریف صاحب یہ جو ان کی حکومت ہے یہ کس طرح سے دنیا کو منہ دکھائے گی اور کس طرح سے دنیا بھر میں یہ پیسے مانگنے جائیں گے, کیا کریں گے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا. موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو نہ صرف مالی مدد فراہم کر رہی ہے بلکہ ان کی ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کر رہی ہے. مفتی نور ولی سمیت ٹی ٹی پی کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے. ٹی ٹی پی کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں, جبکہ بی ایل اے مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں ہی موجود ہے. یہ سب آپس میں ملتے ہیں اور ان کے پیچھے را کا پورا ہاتھ ہے. دہشت گرد نصر اللہ کے انکشافات سے بہت سے اہم سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی میں پڑوسی دشمن اور پڑوسی کا پڑوسی دوست والی چانکیائی خارجہ پالیسی کا اثر رہا ہے. بھارت نے روز اول سے ہی افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. ابھی پاکستان وجود میں بھی نہیں آیا تھا کہ پختونستان کا شوشہ چھوڑا گیا. افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے دور سے لے کر روس نواز افغان حکومتوں کے دور میں بھی افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. 9/11 کے بعد پہلے حامد کارزائی پھر اشرف غنی کے دور میں بھارت نے جہاں ایک طرف افغانستان میں سرکاری عمارتوں اور دوسرے شعبوں میں بھرپور سرمایہ لگایا, وہیں افغان سرزمین کو پاکستان خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے بھی استعمال کرنے کے ٹھوس شواہد سامنے آئے. ٹی ٹی پی کے لیے افغان طالبان کا نرم گوشہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے, مگر شرعی نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرنے والے افغان طالبان اور بھارتی ایجنسی را کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی مزید تشویشناک سوالات کو جنم دے رہی ہے. کیا مودی کے پہلے دور میں سامنے لائی گئی ڈویل ڈاکٹرائن کے مکروہ عزائم کا چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہونے لگا ہے؟ کہ افغانستان کے نام نہاد سیکولر حکمرانوں کی طرح اب اسلامی امارات افغانستان کے حکمران بھی پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارتی کٹ پتلی بن چکے ہیں. بلوچ انتہا پسندوں اور طالبان کا نیکسس پاکستان کے جیو اسٹریٹجک مفادات کو کتنا متاثر کر سکتا ہے؟ افغان طالبان سے کافی عرصے سے انگیج رہنے والے چین کا اب اس تازہ صورتحال کے بعد کیا موقف ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے پاس بھارت، افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور بلوچ انتہا پسندوں کے نیکسس کے مکروہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی قومی شناخت کو جس طریقے سے مذہب سے جوڑا ہے اس میں اگر کوئی مسلمان ہمارا گلا بھی کاٹتا ہے تو ہم برادر 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 کہتے ہیں. کل کی بات ہے, آپ کو یاد ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں تمام ہمارے سیاسی طبقات علماء کیا کہتے تھے کہ اپنے لوگ ہیں, یہ بھائی ہیں. ارے بھائی 70,000 لوگوں کو ذبح کر دیا, اڑا دیا, معصوم لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو, روزہ رکھنے والوں کو, فوجیوں کو, سویلینز کو, سب کو ہمارے بھائی ہیں. اس لیے کہ مسلمان ہیں. قومی شناخت کو مذہب سے الگ ہی نہیں کر سکتے ہم. تو طالبان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اگر افغانستان میں اسلامسٹ حکمران آئیں گے تو وہ تو بھائی ہوں گے, وہ راہ کو کیسے لائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ ساری دنیا تو ہماری طرح نہیں سوچتی, وکھرے ٹائپ کے مسلمان تو ہم ہیں نا, پہلی بات. دوسری بات, 2 فرنٹ سچویشن جو ٹھیک تھی. ایک بات اٹ میک سینس, اسٹریٹجک سینس, کہ 2 طرف سے پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں نہ ہو. خاص طور پہ ویسٹ والی جو سچویشن ہے, ویسٹ سے انڈیا آ کے ہمارا گھیراؤ نہ کرے, جو ہوتا رہا. جو 20 سال جو حکومت امریکہ کی جب وہاں پہ قبضہ تھا تو یہی ہوا نا, ایک طرح سے گھیراؤ آ گیا. ٹھیک. لیکن صورتحال یہ نکلی کہ جو ویسٹ کا فرنٹ ہے وہ ایسٹ سے بھی زیادہ ایک خطرناک ہو گیا. تمام تر مراد دینے کے باوجود, سمگلنگ کی اجازت دینے کے باوجود, فری موومنٹ کے باوجود,